إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم الحديد. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء اکرام پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کے بعد آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی صورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کفار مشرکین تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے موسم سرما ہو یا موسم گرما میں الگ الگ ملکوں میں بسا اوقات یمن تشریف لے جاتے، بسا اوقات شام اپنے بزنس کو لے کر کے جاتے، اور جب اپنے ملک میں گرمی ہو، اپنے ملک سے تجارت کرنے کے لیے گرمی ہوتی تو سردی کے مقام کو پہنچتے، اگر یہاں سردی ہوتی تو ٹھنڈے مقام پر پہنچتے تاکہ وہ کاروبار آرام کے ساتھ اچھے انداز میں کر سکے۔ محترم حضرات، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ تمہارے کاروبار میں تمہیں برکت نصیب کی گئی، اور تم ایک ملک سے کبھی یمن جاتے ہو تو کبھی شام جاتے ہو تجارت کی غرض سے، اور تمہارے کاروبار میں برکت دی گئی، لہٰذا تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہو تو تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے جس رب نے تمہیں کاروبار میں برکت دی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ محترم حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ جہنم کے اندر صرف گرمی کا عذاب ہوگا، صرف آگ کا عذاب ہوگا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جہنم کے اندر ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوتا ہے، ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جہنم کے اندر جو ٹھنڈی کا عذاب چک رہے ہوتے ہیں،
ٹھنڈی کے عذاب میں وہ اتنا مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے بدن سے گوشت نیچے گر رہا ہوتا ہے، وہ آوازیں لگاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس ٹھنڈ کی وجہ سے، اس ٹھنڈ کے عذاب کی وجہ سے ہمارے جسم سے گوشت نیچے گر رہا ہے، لہٰذا تو ہمیں جہنم کی آگ نصیب کر۔ چیخ و پکار کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے اندر ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوتا ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اسی کے نظر آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر جو موسم گرما ہو یا کہ موسم سرما جو آتا ہے، اس کا تعلق جہنم سے ہے، جہنم سے اس کا تعلق ہے۔ کیسے جہنم سے اس کا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرتی ہے۔ کیا شکایت کرتی ہے؟ اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب جہنم اتنی، میں اپنے جہنم کی وجہ سے میں خود پریشان ہوں، اس کی حرارت سے میں خود پریشان ہوں، یہ اتنی زیادہ گرم ہے، اکل بعضها بعضا، اس نے جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس شکایت کو رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی شکایت کو سننے کے بعد کہتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ رب العالمین ان کی شکایت سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت ہے اور ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے، اور یہ سانس نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف فہو اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من زمہریر۔ جب یہ جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب جہنم اپنی سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں زمہریر کا نام دیا گیا ہے، زمہریر کا نام دیا گیا ہے ٹھنڈ کا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے جیسے ہی ہمیں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً انسان موسم کو گالی دینے لگتا ہے، موسم کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے مجھے ابن آدم۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر وعن الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وعن الدہر، میں زمانہ ہوں، میں نے زمانے کو تخلیق کی ہے، یہ آسمانوں سے جو بارش کا نزول ہونا یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، یہ بادلوں کا آنا یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، دنیا میں ہوائیں چلنا یہ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ گویا تم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اعتراض کر رہے ہو، تم زمانے کو برا بھلا کر کے، زمانے کو برا بھلا کہہ کر، زمانے کو گالیاں دے کر تم اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہو۔ محترم حضرات، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہم زمانے کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کر سکتے۔ کہیں ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے ارجنٹ، فوراً بارش شروع ہو گئی، بارش کو گالیاں دینے لگتے ہیں، بارش کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ نہیں، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بارش ابھی ہونا تھا، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کام ابھی کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ ہی یہ ہونا تھا کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ہم اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا کرتا، ہم سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہماری ہر سانس پر ہم اللہ کے جواب دیں، اللہ کے پاس ہماری ہر سانس کے ہم اللہ کے پاس جواب دیں ہیں، ہمارے ہر فعل ہر کام پر اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں جواب دینا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے وہ اپنے من سے کرتا ہے، وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کر دیا۔ محترم حضرات، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ موسم سرما کے اندر مومن کے لیے بڑی بہار کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر موسم سرما کے اندر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ نفلی روزے رکھو، اور راتیں طویل ہو جاتی ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ قیام اللیل کرو۔
صحابہ اکرام کے دور میں جب موسم سرما آتا تو ایک دوسرے کو کہتے کہ موسم سرما آ گیا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے غنیمت ہے، وہ فائدہ اٹھاؤ، اس کی راتیں بڑی طویل ہیں، راتوں میں قیام اللیل کیا کرو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور دن کے اندر نفلی روزہ رکھو کرو، اس وجہ سے کہ دن بڑے مختصر ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، الشتاء غنیمت العابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ بڑا ہی غنیمت کا مہینہ ہے، خوشگوار مہینہ ہے، لہٰذا عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس میں کثرت سے عبادت کرے، دن میں نفل روزے رکھے، رات میں قیام اللیل کرے، لمبی لمبی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا وہ کہتے ہیں کہ موسم سرما انسان کی صحت کا دشمن ہے، موسم سرما انسانوں کی صحت کا دشمن ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر احتیاطیں برتنا ہے، اگر احتیاط نہیں برتو گے تو یہ ٹھنڈی کی وجہ سے انسان بہت جلد بیماری اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور تاخیر رکھتی ہے، بیماری جلد داخل ہوتی ہے اور تاخیر سے نکلتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی موسم سرما آتا تو اپنے ماتحت لوگوں پر خط لکھا کرتے تھے، اپنے ماتحت کے لوگوں پر خط لکھا کرتے تھے کہ موسم سرما آ پہنچا ہے، لہٰذا اون کے لباس پہنو اور اوپر بھی اپنے اون کی چادر اڑھاؤ۔ یہ احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ہم اس مہینے کے اندر، اس موسم سرما کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ چند ایک کام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، چند ایک احکام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان موسم سرما میں کیا کرنا ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع به الدرجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی طرف ترغیب نہ دلاؤں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے ذکر کیا، اللہ کے نبی ضرور بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتلائی۔ سب سے پہلی بات اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندگی کی حالت میں، ناگواری کی حالت میں، مشکل حالات میں، ٹھنڈ کی وجہ سے انسان اسباغ الوضوء کمپلیٹ وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بڑا ناگوار ہے ٹھنڈی کے موسم میں کمپلیٹ وضو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، کچھ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے اور نبی کے پہنچنے سے پہلے کچھ صحابہ اکرام ایک مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ صحابہ اکرام جلد سے جلد وضو کر رہے ہیں، وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی پہنچے، دیکھے ایک صحابی رسول کو ان کی ایڑی سوکھی ہے، جلدی وضو کر رہے ہیں، نماز کو پانے کے لیے جلد سے جلد وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرتے وقت ان کے اعضاء وضو کچھ بھیگ گئے، کچھ سوکھے رہ گئے، جسے ویل للعقاب من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ تمہارے جو ایڑیاں جو ہیں یہ سوکھنے کی وجہ سے جہنم میں۔ محترم حضرات، ایک ہے کمپلیٹ وضو کرنا، اسباغ الوضو کرنے کی وجہ سے ہمارا درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا کام جس کے کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ ہے کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف کثرت سے چل کر کے جانا، مساجد کی طرف کثرت سے اپنے قدموں کو بڑھانا۔ ایک تیسرا کام وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار کہ کب وقت ہوگا نماز کا، ظہر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز کا کب وقت ہوگا، وقت کی تلاش، وقت کو دیکھ رہے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی نے ایسے تین کام کرنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہونے کی بات کہی۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک دوسرا کام جو ہمیں اس موسم سرما میں کرنے کا ہے وہ ہے آگ کا سیکھا لینا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر کے جا رہے تھے، دیکھا کہیں دور پر آگ نظر آ رہی ہے، فیملی سے کہا یہیں رکو، میں جا کر کے دیکھتا ہوں وہاں پر کیا ہے، شاید کہ مجھے آگے کا راستہ معلوم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ آگ کا شعلہ نہیں ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ تو ایک نور ہے، نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاہے تو میں وہاں پر جا کر یہ دیکھتا ہوں، اگر وہ آگ کا شعلہ ہے تو میں آپ کو سیکھنے کے لیے وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں، یا نہیں تو آگے کا راستہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو یہاں پر بات معلوم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو سیکھنے کے لیے اپنی فیملی کو آگ یہ کرنے کے لیے آگ کا استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ اس وجہ سے دشمن ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ کچھ چراغ جلا کر کے، مدینے کے گھر میں چراغ جلا کر کے سو گئے، اسے بجھایا نہیں رات بھر، کسی چوہے نے اس کو ہلا دیا اور سارا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تمہارے گھروں میں آگ جلتی ہو تو اسے رات میں جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اسے بجھا دو، بجھانے کے بعد جا کر کے سو۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ پیغام ہے کہ آج ہماری خواتین بھی جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو سونے سے پہلے چیک کر لیا کرے، کچن کے اندر چیک کر لیا کرے کہ ہمارا سلنڈر آف ہے کہ آن ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک تیسرا کام جو ہمیں موسم سرما میں کرنا ہے وہ ہے مسح علی الخفین۔ شریعت میں ہمیں اجازت ہے، رخصت ہے کہ ہم صبح میں یا کہیں بھی کسی وقت وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد ساکس کو پہن لیے، اور ساکس کو پہننے کے بعد مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن کی شریعت میں اجازت ہے، اور اگر وہ مقیم ہے کہیں سفر نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے 1 دن کی اجازت ہے، 1 دن اور 1 رات کی، کہ وہ اپنے موزوں پر جو ساکس پہنا ہوا ہے اسے نکال کر بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے اوپر بس اوپر کا مسح کر لے، نیچے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر کا مسح کر لے۔ یہ شریعت اسلامی میں ہمارے لیے ایک چھوٹ ہے، اجازت ہے جو ہمیں اس موسم سرما کے اندر کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اس موسم سرما میں تیمم کرنا اس کی بھی اجازت ہے۔ جو خاص کر بیمار ہوتے ہیں ان کو ڈر ہے کہ کہیں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو میں بیمار ہو سکتا ہوں، ایسوں کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے شریعت میں کہ وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں روانہ کیے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتلم ہو گئے، احتلام لائق ہو گیا، ٹھنڈی تھی، صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ آپ کو تو غسل کرنا ہے، لیکن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کرتے ہیں اور وہ امیر ہیں، تیمم کرنے کے بعد غسل واجب ہے ان پر، لیکن غسل نہیں کرتے، ٹھنڈی کی وجہ سے وہ تیمم کر کے آ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے امیر تھے، آپ نے امیر بنا کر کے بھیجا، یہ حالت احتلام میں تھے، ان پر غسل واجب تھا، ہم نے کہا تھا ان سے کہ غسل کرو، لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا، آپ ان سے دریافت کیجیے، ان سے پوچھیے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ تم نے تیمم کیا، غسل کیوں نہیں کیا، جبکہ پانی موجود تھا، اس کے باوجود تم نے تیمم کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پوچھئے ان سے، پانی تو موجود تھا، غسل ہو سکتا تھا، لیکن ٹھنڈی کیسی تھی، سردی کا موسم تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں سردی کے اس موسم میں غسل کرتا تو مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا، کہیں میں مر نہ جاتا، اس وجہ سے میں نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہوں نے درست کیا، پانی موجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی صرف ٹھنڈی کی وجہ سے انہوں نے تیمم کیا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ ہم جتنا علم جانتے ہیں اتنا ہی علم دیں۔
کسی بھی چیز میں، کسی بھی مسئلے میں جتنا ہم جانتے ہیں اسی بات کا مشورہ دے، اسی بات کا حکم دے، لیکن آگے بڑھ کر کے اگر حد سے زیادہ ہم کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ ذات السلاسل میں ایک صحابی رسول کے سر میں چوٹ لگی تھی، زبردست چوٹ لگی ہوئی تھی، اور ان پر غسل واجب ہو گیا۔ صبح آ کر کے صحابہ کرام سے سوال کرتے کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے، کیا مجھے غسل کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے؟ سخت سردی کا موسم ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہے، آپ تو غسل کرنا ہے۔ صحابی رسول اس صحابہ کرام کے اپنی ساتھیوں کی بات کو سن کر کے جاتے ہیں اور ٹھنڈی کے موسم میں غسل کرتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جتنا علم جانتے ہیں اتنا ہی علم دے، اتنا ہی مشورہ دے۔ حد سے زیادہ ہم اپنے آپ سے کوئی بات بتا دیں گے تو سامنے والے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہی مسئلہ یہاں پر ہوا، صحابی رسول نے اپنے ساتھیوں کی بات سن کر کے غسل کر لیا۔ چاہے تو تھا کہ ان کو ٹھنڈی کے موسم میں تیمم کر لیتے، لیکن انہوں نے غسل کیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام مشورہ دیے ہوئے تھے ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں قتلہ، تم نے انہیں قتل کر دیا، قتلہم اللہ، تم نے ایک اچھے انسان کو، اس پر غسل تو واجب تھا، وہ تیمم کے ذریعے سے غسل کر لے سکتا تھا، لیکن تم نے اسے غلط مشورہ دیا، غلط بات بتائی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک چھٹا کام جو ہمیں موسم سرما میں کرنے کا ہے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ اس کی کئی احادیث، اس کی فضیلت پر کئی احادیث آپ نے سنے ہوگے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر انسان بڑا ہی خود غرض ہو گیا ہے، اپنا ہی مفاد سوچتا ہے، کسی اور کے بارے میں اسے سوچا ہی نہیں جاتا، کسی اور کی اسے درد نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا درد سمجھتا نہیں ہے، اسے دوسروں کا درد نظر نہیں آتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیفیں نظر نہیں آتی ہے۔ آج ہم خوشحال ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، آج ہم خوشحال ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور آج ہمیں رہنے کے لیے اچھی چھت موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، آج ہمیں موسم سرما میں جینے کے لیے گرم لباس موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور سوچے اور اپنے اندر درد مندانہ دل پیدا کرے کہ ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی برادر کئی ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے گرمی کا لباس موجود نہیں ہے، کئی ہمارے بھائی ہیں جو جانتے ہیں ہم کہ ان کے گھر میں سیٹوں کا گھر ہے، ان کے گھر میں ٹھنڈی برستی ہے، ان کے گھر میں بارش آتی ہے تو پانی اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر دل تو ہے لیکن درد مندانہ دل نہیں ہے۔ اپنے اندر درد مندانہ دل پیدا کرو، دوسروں کا غم پیدا کرو، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھو۔ محترم حضرات، اس کے متعلق آپ نے کئی احادیث سنے ہوگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو آپ پڑھو گے تو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہمارے لیے فالو، ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی جب سے وہ نبی بنے ہیں تب سے بھی، اور جب سے وہ نبی نہیں بنے تھے تب سے بھی وہ ہمارے لیے آئیڈل ہیں۔ لہٰذا غور کیجئے، پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد مندانہ دل کیسا تھا۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس داخل ہوتے ہیں اور اپنی جان کا خطرہ پیش کرتے ہیں، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ زوجہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو لباس پہناتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، سب کچھ آپ ہیں، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہ کرے گا، لہٰذا آپ مطمئن رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کا دکھ درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، خیر کے کام میں صرف میں ہی آگے بڑھوں،
ہماری ساری جماعت، میرے سارے ساتھی پیچھے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم ساتھ لے کر کے چلے. ہم ایک انگلی کے ہیں، اگر 4 انگلی ساتھ میں مل گئی ایک مٹھی بن گئی. میں ایک شخص کو کھانا کھلا رہا ہوں، 4 اور ساتھی مل گئے، کہیں 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، 10 لوگوں کو کمبلیں تقسیم کر سکتے ہیں اس موسم کے اندر، 10 لوگوں کو گرمی کا لباس فراہم کر سکتے ہیں. لہذا ہم جماعت کی شکل میں ہمیں کام کرنا ہے. ید اللہ علی الجماع، جب جماعت کے ساتھ کام ہوتا ہے تو بہت برکت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے اس جماعت پر، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو تو متحد ہو کر اجتماعات کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارے اندر بہت ساری بھلائیاں نظر آئے گی. محترم حضرات، ایک بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے، کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے مال. مال کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمیں مال کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ہم خیر کے کاموں میں جماعت کے ساتھ اگر مل کر کے کام کریں گے تو کسی پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا. انسان مال کا بڑا حریص ہوتا ہے، اپنی ذات پر خرچہ کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کئی 100 روپے لوٹا دیتا ہے. کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے تعاون کی درخواست کی جائے 100 روپیہ نہیں نکلتے، 100 روپیہ نہیں نکلتے. جب مسجد میں چندہ ڈالنے کی بات آتی ہے تو اپنے جیب میں چلر تلاش کرتا ہے، نوٹیں، خالی نوٹیں، 10 کی 20 کی نوٹ تلاش کرتا ہے. اس کا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ میں مسجد میں 100 روپے دوں، کسی غریب کو 100 روپے دوں، کسی غریب کو 500 روپے دوں. محترم حضرات، یہ سخاوت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بڑی اعلیٰ صفت، بڑے اعلیٰ ظرف رکھنے والے لوگوں کی بات ہے. ہر کسی کے اندر درد مندانہ دل نہیں ہوتا. ہر کوئی انسان اپنا مال کمایا، خود کا مال کمایا ہوا وہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک حدیث سناتا ہوں، شاید میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد آپ لوگوں کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا ہو جائے، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کا جذبہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. سخاوت کرنے والا انسان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا انسان، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا انسان، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رہتی ہے، لوگوں سے قریب رہتا ہے، جہنم سے دور رہتا ہے. اور بخیل انسان جس کا دل سخت تنگ دست ہے، ایسے انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور رہتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور رہتا ہے، قریب من النار، اور آگ سے قریب رہتا ہے، بعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور رہتا ہے. سخاوت کرنے والے انسان، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے، وہ اللہ کے سامنے محبوب پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. محترم حضرات، ہم نے کئی احادیث انفاق کے تعلق سے سنے ہوں گے. یہ دوسروں کی مدد کرنا اتنی آسان سی بات نہیں ہے. اعلیٰ ظرف پیدا کرو، اپنے اندر درد مندانہ دل پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو تلاش کرو. اپنے ہی ایریے میں، اپنے ہی گاؤں میں، اپنے ہی شہر میں دیکھو کہ ہمارے گلی میں رہنے والے کتنے یتیم ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، اور کتنے بیوائیں ہیں. ان کے گھروں کو جاؤ، ان کے حال، ان کے غمخاری میں اپنا دکھ، ان کا ساتھ دو، اور ان کا دکھ، اپنے دکھ کو سمجھو، اور ان کے اندر جو غمخاری ہے، غمخاری کو کرنے والے الفاظ تو دو. ان کے غم کو بڑھانے کے الفاظ کی بات، ان کے غم کو بڑھانے کی بات نہ کرو. ان کو تسلی دو، ان کو تسلی دو، اور ان کے لیے جو ہو سکتا ہے، جتنا آپ کے پاس تعاون ہو سکتا ہے وہ کریے. محترم حضرات، اسی طریقے سے اس موسم سرما میں کرنے کا ایک کام، 7واں کام ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا. صحابہ اکرام کے دور میں جب موسم سرما آتا تو ایک دوسرے کے کہتے، اہل القرآن سے کہتے کہ اہل قرآن کے واسطے
اہل قرآن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ موسم سرما آپ پہنچا ہے. لہٰذا کثرت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اور نفلی روزے رکھا کرو. نواں کام یہ ہے. اور قیام اللیل کیا کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو. ایک حدیث ہے جس کے بارے میں راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ سردی کے موسم میں نرم لباس کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اٹھتا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے. اس سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ کی جناب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ تیری جنت کا سوال کرتا ہے اور تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. اللہ رب العالمین ایسے بندے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. قیام اللیل کا پابند شخص جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں، شاید ہم بھی نبی کریم اللہ رب العالمین کی مسکراہٹ کے مستحق بن جائیں. محترم حضرات، اسی طریقے سے ایک کام جو کرنا ہے وہ ہے گرم پانی کا استعمال. گرم پانی کا استعمال سردی کے موسم میں ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سردی کا موسم انسانوں کی صحتوں کا دشمن ہے، اس دشمن سے بچو. آگ کا سیکھا لینے کا حکم دیا گیا، گرم پانی کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، تیمم کرنے کا حکم دیا گیا. مسح علی الخفین، ساکس پہن کر کے 1 دن یا 3 دن اگر مسافر ہے تو اس کی اجازت دی گئی. کئی چیزیں شریعت اسلامی میں ہمارے لیے رخصتیں ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے، کیا بات ہے معلوم؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر موسم سرما میں بیڑی سگریٹ شراب نوشی بڑی عام سی بات ہو گئی ہے. بیڑی سگریٹ اور شراب نوشی عام دنوں کی بات الگ، لیکن ٹھنڈ کے موسم میں انسان خود کو گرم رکھنے کے لیے، خود کے اندر گرمی پیدا کرنے کے لیے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر کے، بازاروں میں آپ دیکھیں گے بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ کی چسکی لیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے اور شراب نوشی کرتے ہوئے. کئی ہمارے مسلم قوم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو موسم سرما میں کہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈی سے بچنے کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں. اتنی ہمارے اندر کم علمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیڑی پینا، سگریٹ پینا اور شراب نوشی کرنا شریعت اسلامی میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. اسے رجس من الشیطان کہا گیا، یہ شیطان کے اعمال میں سے ایک اعمال ہے یہ. لہذا ہم سردی کے موسم سرما میں خود کی جان کی حفاظت کی تدابیر گرم لباس سے نہیں کر رہے ہیں، جرکن پہن کر نہیں کر رہے ہیں، آگ کا سیکھا نہیں لے رہے ہیں، تیمم کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، مسح علی الخفین کی اجازت وہ نہیں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو گرم محسوس کرنے کے لیے، اپنے آپ کے اندر گرمی پیدا کرنے کے لیے بیڑی سگریٹ شراب نوشی یہ عام سی بات ہو گئی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس سے توبہ کیجیے. یہ کام جو کر رہے ہیں شریعت اسلامی میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، کھلا حرام ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک باتیں بتلائی ہے. آپ ٹھنڈی کے موسم میں شہد کا استعمال کیجیے، کلونجی کا استعمال کیجیے. یہ گرم چیزیں ہیں، یہ کھانے کی وجہ سے، استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر گرمی پیدا رہتی ہے، اسے ٹھنڈی زیادہ محسوس نہیں ہو سکتی. اس کا شراب نوشی کا، بیڑی سگریٹ کا بدل یہ ہے کہ آپ حرام کام کو چھوڑ کر کے حلال میں تلاش کیجئے، آپ کو راستہ ملے گا. آپ حرام کو چھوڑیے، بس نیت کیجئے کہ میں حرام کام نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، بیڑی سگریٹ نہیں پیوں گا. ہاں، مجھے گرم ہی رہنا ہے تو اللہ کے نبی نے جو بتلایا ہے شہد کا استعمال کرو اور کلونجی کا استعمال کیا کرو. محترم حضرات، اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک بڑا عظیم پیغام میں آپ لوگوں کو جو دینا چاہتا ہوں، یہی پیغام ہے. صرف اس ممبر کے خطبے سے آپ کو یہ پیغام اس موقع پر دیتا ہوں. وہ کیا پیغام ہے معلوم؟ غریبوں کا دکھ درد اپنے دل میں رکھو، اپنے اندر درد مندانہ دل پیدا کرو، لوگوں کی غم خساری میں اپنا تعاون پیش کرو، ان کا ساتھ دو. یہی پیغام ہے.
جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے چھت کا انتظام کرو، جس کا پاس پہننے کے لیے گرم لباس نہیں ہے گرم لباس اسے مہیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو دنیا میں انسان کسی دوسرے انسان کی اپنے بھائی کی پہننے کے لیے لباس کا انتظام کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اسے جنت کا لباس پہناتے ہیں۔ محترم حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ اس موسم سرما کے اندر ہم خود کی بھی حفاظت کریں، خود کی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نمازوں کا پابند رہیے، نمازوں کا پابند بن کر کے رہیے۔ وضو کرنا ہے تو گرم پانی سے وضو کرے، جو شریعت اسلامی میں ہمیں گنجائش ہے تیمم کرنے کی اجازت ہے، رخصت کا پہلو اختیار کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ دعا اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ دعا اللہ رب العالمین سے ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کی قرض داری کو دور کرنے کے لیے راستہ مہیا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزی کے راستے مہیا فرمائے، اور جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔